یہ بنارس ہے اور یہ صبح بنارس ہے۔ دریا ہے گنگا اور میں کشتی میں بیٹھا گھاٹ گھاٹ چلا جا رہا ہوں۔ سورج ابھی نہیں نکلا ہے۔ آسمان، فضا، دریا سب سرمئی رنگت کے ہیں۔ یہاں دریا کی شکل پہلی دوسری کے چاند جیسی ہے اور بائیں کنارے پر گھاٹیں ہی گھاٹیں، مندر ہی مندر اور پرانی عمارتیں قطار اندر قطار چلی جا رہی ہیں۔ دریا کے کنارے بڑے بڑے چبوترے ہیں، پھر پانی میں گہرائی تک اترتی ہوئی ان گنت سیڑھیاں ہیں اور اوپر اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کی کھڑکیاں دریا کے رخ کھلتی ہیں۔ سب کی سب تقریباً 300-400 سال پرانی ہو رہی ہیں، خستہ حال ہیں اور گری پڑ رہی ہیں۔ دریا کے کنارے گنگا اشنان کرنے والوں کا ہجوم ہے جو نہاتے جا رہے ہیں، رام بھجن کرتے جا رہے ہیں، مگر اب وہ پجاریوں کی ٹولیاں نہیں ہیں جو آنکھیں میچے بھجن گایا کرتی ہوں گی اور اشلوک پڑھا کرتی ہوں گی۔ اب تو گھاٹ گھاٹ یہاں لاؤڈ اسپیکر لگے ہیں اور کہیں ٹیپ ریکارڈر چل رہے ہیں۔ اس طرح وارانسی کی فضاؤں میں دھارمک گیت گھل تو رہے ہیں لیکن جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ وارانسی بنارس کا پرانا نام ہے۔ یہاں 2 دریا آ کر گنگا میں گرتے ہیں، ورونا اور اسی، اسی سے وارانسی بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بنارس دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے۔ مہابھارت اور رامائن میں بھی اس کا نام ملتا ہے۔ بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنارس کا نام بدل کر محمد آباد رکھا گیا تھا، لیکن وہ نام ایک دن نہ چل سکا۔ عجیب ستم ظریفی ہوتی ہے تاریخ کی۔ اب دوبارہ اس کا نام بنارس سے بدل کر وارانسی رکھ دیا گیا ہے، لیکن بس کنڈکٹر سے لے کر پوسٹ ماسٹر تک سب اسے بنارس ہی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے کوئی 600 سال پہلے یہ بنارس یا یہ وارانسی بہت ہی اہم مقام تھا۔ ساکیہ منی اپنا بدھ مت قائم کرنے کے لیے گیا سے چل کر یہیں بنارس آئے تھے۔ پھر محمود غزنوی کے نائب معز الدین محمد نے بنارس پر حملہ کیا۔ اس کے بعد قطب الدین غوری نے بنارس پر قبضہ کیا۔ پھر علاء الدین خلجی نے مندر ڈھائے اور مسجدیں بنوائیں، اور پھر مغلوں کے زوال تک بنارس پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ بالآخر یہ انگریزوں کے ہاتھ لگا۔ اب وہ بھی جا چکے ہیں، بنارس دوبارہ وارانسی ہو گیا ہے۔ یہاں گنگا میں قدم رکھتے ہی جو چیز سب سے نمایاں نظر آیا کرتی ہوگی کبھی، وہ سامنے تمام گھاٹوں اور مندروں سے اونچی اورنگزیب کی چھوٹی مسجد کے 150-150 فٹ اونچے 2 مینار تھے۔ بنارس کی تمام پرانی تصویروں میں گھاٹوں کے اوپر وہ 2 مینار بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ پہلے کبھی تھے، اب نہیں ہیں۔ وشنو کا مندر ڈھا کر وہ مینار اورنگزیب نے اٹھائے تھے۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ان میناروں کو قدرت نے گرا دیا۔ مسجد اب بند پڑی ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ جا کر اسے اندر سے دیکھوں تو میرے میزبانوں نے مشورہ دیا کہ وہاں نہ جانا ہی بہتر ہے۔ البتہ اورنگزیب کی بڑی مسجد میں شہر میں دیکھ آیا ہوں۔ اس کے 232 فٹ اونچے مینار آج تک بالکل صحیح سالم ہیں۔ اس کی دیواریں اور گرائے ہوئے مندروں سے نکال کر لگائے ہوئے ستون ٹھیک ٹھاک ہیں۔ مسجد میں رونق بھی ہے، جا نمازیں بھی وہاں بچھی ہیں، قرآن اور رحل رکھے ہیں، نمازیوں کے لیے ٹوپیاں رکھی ہیں، ہر چیز ثابت ہے۔ صرف وہ مندر ٹوٹا ہوا ہے جسے گرا کر اس کے اوپر اورنگزیب نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ اس پرانے گرے ہوئے مندر کے اندرونی حصے بھی عجیب بات ہے کہ باقی رکھے گئے ہیں، آج تک ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اورنگزیب نے جب یہ مندر گرا کر اس کے اوپر مسجد بنائی تھی تو اس کا کہنا تھا کہ اس مندر میں بادشاہ وقت کے خلاف سازشیں ہوا کرتی تھیں۔ اب وہاں پولیس کا پہرا رہتا ہے۔ اس وقت ہماری کشتی شمشان گھاٹ کے قریب ہے۔ گنگا کے کنارے چتائیں جل رہی ہیں اور جلائے جانے کے انتظار میں
باقی میتیں قطاروں میں رکھی ہیں۔ یہ لوگ جو یہاں مرے ہیں، یہیں جلے ہیں اور جن کی راکھ یہیں گنگا میں بہی ہے، یہ سب کے سب سیدھے سورگ کو سدھاریں گے۔ راجہ ہریش چندر اپنے بال بچوں کو بیچ کر اور فقیری اختیار کر کے یہیں بنارس میں یہ سامنے والی شمشان گھاٹ پر آ رہا تھا۔ کیسے کیسے قصے منسوب ہیں ان گھاٹوں سے۔ مثلاً منی کنیکا گھاٹ ہے جس کے پیچھے تالاب ہے۔ یہاں پاروتی کے کان کا بالا کھو گیا تھا، جسے ڈھونڈنے کے لیے مہادیو نے زمین میں بھالا مارا تھا تو یہ کنڈ بن گیا تھا۔ یہیں تلسی گھاٹ ہے جہاں مشہور شاعر تلسی داس رہا کرتے تھے، جنہوں نے ہندی میں رامائن لکھی تھی۔ سن 1623 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ ان کے جوتے، ان کا تکیہ اور ان کی کھڑاؤں اب تک یہاں محفوظ ہیں، وہی کھڑاؤں جنہیں پہن کر وہ گنگا کے اوپر چلے تھے۔ دور تک گھاٹ ہی گھاٹ ہیں۔ گھاٹوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں: اسی گھاٹ، من مندر گھاٹ، جانکی گھاٹ، مان سروور گھاٹ، سندھیا گھاٹ، رام گھاٹ، پنچ گنگا گھاٹ جس کے اوپر اورنگزیب کی مسجد کے مینار کھڑے رہا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ میر گھاٹ بھی ہے جہاں عموماً مسلمان غسل کیا کرتے تھے، میر گھاٹ میں۔ اور سب سے مقدس گھاٹوں میں جلسائیں گھاٹ بھی ہے جہاں مردے جلاتے ہیں اور جہاں بیویاں اپنے شوہروں کی میتوں کے ساتھ زندہ جل جایا کرتی تھیں۔ ستی کے پتھر وہاں اب تک موجود ہیں۔ صبح بنارس کے اس منظر میں ایک اور منظر ابھر رہا ہے۔ وہ دور سے جو سفید سی شے نظر آ رہی تھی پانی سے نکلی ہوئی، قریب آ کر دیکھا ہے تو وہ گنگا میں سیرائے جانے والے کسی مردے کا اکڑا ہوا گھٹنا ہے جو پانی سے باہر نکلا ہوا ہے۔ اس پر بیٹھا ہوا کوئی پرند اپنی چونچ سے اسے نوچ رہا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ نگاہیں پھیر لوں یا اس کی قسمت پہ رشک کروں کہ جو یہاں سے سیدھا سورگ کو سدھارا ہوگا اور جیون کے دکھوں سے نجات پا کر اب مرتیو کے سکھ بٹور رہا ہوگا وہاں۔ بنارس کی گنگا میں جیسے جیسے میری کشتی آگے بڑھ رہی ہے، میرا ذہن پیچھے کو لوٹ رہا ہے۔ وہ یہی گنگا تو ہے جہاں ایسی ہی گرمیوں میں رت جگے ہوا کرتے تھے، رئیسوں کے بجرے سجائے جاتے تھے سرے شام، اور پھر شب کے پہلے حصے میں یہ بجرے گھاٹوں سے قافلوں کی شکل میں روانہ ہوا کرتے تھے، اور پھر جیسے جیسے رات بھیگتی جاتی تھی بجروں پر روشنیوں کے ہیولے بننے لگتے تھے۔ پھر یہ بجرے مزدار میں جا کر ٹھہر جایا کرتے تھے، اور پھر جو رات ڈھلے موسیقی کی تانیں وہاں سے دریا کے بیچوں بیچ اٹھا کرتی تھیں تو کلش اور میناروں سے بھی اونچی چلی جاتی تھیں۔ کسی بجرے پر رسولن بائی کی برکیاں دل کو لبھا رہی ہیں، کسی پر سدھیشوری اور بنارس والی بٹن کی گٹکریاں سحر کھول رہی ہیں، کہیں بتولن اور اشرفی والی منی کے تانوں سے دریا گونج رہا ہے، اور کسی بجرے پر بڑی موتی اور ودیا دھری کی پلٹوں سے ہوا میں موسیقی رقصاں ہے۔ پھر جب صبح کی کوری روشنی افق کے دیوار کے اوپر سے جھانکتی ہوگی تو پھر اس وقت انہی بجروں پر بھیروی چھیڑی جاتی ہوگی، اور نئی نویلی کرنوں کے ساتھ ساتھ یہ بجرے گھاٹوں کو واپس آتے ہوں گے۔ اس صبح کے سارے خواب آج کی صبح ٹوٹ گئے ہیں۔ میری کشتی گھاٹ کو لوٹ رہی ہے، اور فضا میں بھیروی کی تانے نہیں، لاؤڈ سپیکر پر ٹیپ ریکارڈر کی اونچی صدائیں ہیں۔ کلش خاموش کھڑے ہیں، مینار کبھی کے ڈھہ گئے ہیں، گھاٹ پر سیاحوں کے غول چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ گنگا کی سیر کریں گے۔ ایک بڑے میاں نے میری کشتی کو ساحل سے باندھ دیا ہے۔ کسی نے مجھے ان کا نام کنہیا بتایا ہے، آئیے تصدیق کریں۔ کنہیا آپ کا نام ہاں، ہے؟ آپ نیم کنہیا نام۔ بنارس کے رہنے والے ہیں؟ جی، کتنے عرصے سے آپ کشتی چلا رہے ہیں؟ چلا رہے ہیں 20 برس سے۔ اچھا، آپ کے بڑے، آپ کے والد وہ سب کشتی نہیں چلاتے تھے؟ وہ بھی چلاتے رہے۔ اچھا اچھا۔ تو یہاں جب پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا کاروبار اس سے کم ہو جاتا ہوگا؟ نہیں، لوگ جاتے تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کی کشتی میں ہندوستان کے لوگ زیادہ جاتے ہیں یا باہر کے لوگ؟ سبھی لوگ جاتے ہیں۔
تو یہ جو بچہ ابھی یہ ناؤ چلا رہا تھا، یہ ناؤ چلاتا ہے یا اسکول میں پڑھتا لکھتا بھی ہے؟ نہیں، ناؤ ہی چلاتا ہے۔ اچھا۔ بنارس اپنے پان، اپنی خوشبوؤں اور پیتل کے دیوتاؤں کی وجہ سے مشہور ہوگا، مگر جو شہرت ساڑیوں کی وجہ سے اس شہر کو ملی وہ کم شہروں کو نصیب ہوتی ہے۔ اکبر کے زمانے میں یہاں بنارس میں کم خواب کا اتنا عمدہ کام ہوتا تھا کہ اکبر اعظم بنارس کا یہ کپڑا یورپ کے بادشاہوں کو تحفتاً بھیجا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی بنارس میں کئی لاکھ آدمی کپڑا بننے کی صنعت سے وابستہ ہیں، اور اگر سارے کے سارے نہیں تو ان میں سے بہت سارے مسلمان ہیں۔ آئیے بنارس کی ساڑیوں کے کارخانے میں چلیں اور تانے اور بانے میں حسن سمیٹنے والی اس تاریخی صنعت کو قریب سے دیکھیں۔ ایک صاحب اس کارخانے میں کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں ان کا کیا نام ہے۔ محمد ابراہیم، محمد ابراہیم صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بنائی کرتے ہیں۔ اچھا، بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب دیکھیے جب کام ہو رہا ہے بنائی کا، اور یہ ایسے یہ ڈیزائن ہے، سب پھول پتی پڑ رہی ہے، اور مشین سے پہلے مشین بھی نہیں تھی، پہلے ہاتھ سے اٹھتا رہا ڈیزائن سب۔ 48 سے پہلے یہ سب مشین نہیں تھی، یہ سب ہاتھ سے ڈیزائن اٹھتی رہی۔ اب جو ہے تو یہ مشین چل گئی ہے تو یہ ایسے اٹھ کر یہ ڈیزائن پڑ رہی ہے۔ اچھا اچھا، اور آگے چلیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اس میں ایک تو کاریگر کام کر رہا ہے، ایک اس کے ساتھ چھوٹا لڑکا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ تو برابر ہے۔ اچھا، تو اس طرح سے یہ لڑکا سیکھ بھی رہا ہے کام گویا؟ اسی طرح سکھایا جاتا ہے۔ پہلے تو بچے لوگ آتے ہیں تو کچھ نہیں ڈھنگ رہتا ہے، دھیرے دھیرے رفتہ اس کو سکھایا جاتا ہے۔ جی، یہ بچہ جو ہے تو اسٹارٹنگ جو ساڑی سے اسٹارٹنگ جو ساڑی ہوتی ہے تبھی سے یہ کام کرنے لگتا ہے۔ وہ جو بوٹی اس میں کڑھائی جاتی ہے، وہ چھوٹی بوٹی، وہ بچہ شروع سے ایک دم اسٹارٹنگ ساڑی جب ہوتی ہے تبھی سے جو تو کام کرتا ہے اس میں، اور جب ہاف ہو جاتا ہے تب ادھر بیل کاٹنے لگتا ہے۔ تو ایک ساڑی تقریباً یعنی عام قسم کی ساڑی کتنے وقت میں تیار ہو جاتی ہے؟ کام سے کم یہ 10 روز لگے گا۔ جب یہ پتہ نہیں ایجاد ہوا تھا تو اس وقت کتنے دنوں میں بنتی تھی؟ اس وقت تو بہت ہم لوگ کو کیا خبر کیا بنتی تھی، 48 کے پہلے وہ اچھا، دوسری طرح کی ڈیزائن تھی، دوسرے طرح کا سب کچھ تھا۔ تو اس میں آپ کا خیال ہے 10 دن میں تقریباً ایک ساڑی تیار ہوتی ہے؟ ہاں، محنت کرنے سے 10 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ اور روز کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ روز 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، یعنی ایک ساڑی پر تقریباً 80 گھنٹے۔ 80 گھنٹے بہت مشقت سے، یعنی کہ مزدور جتنی اپنی پوری مزدوری محنت سے کرتا ہے اس مشقت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، تو 10 روز میں ساڑی تیار ہوتی ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ بہت عمدہ کام کی ساڑی تقریباً کتنے پیسوں میں فروخت ہوتی ہے؟ ہم لوگ ہیں تو یہ ارگنزا ہے، یہ 600-700 کے تک ہوتی ہے، اور جگہ ساڑن وغیرہ کے ہے تو وہ بہت کئی ہزار روپے ہوتی ہے ساڑی۔ بیپاری کا وہ نفع بیپاری کھاتا ہے نفع۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ کتنا نفع اس پہ لیتا ہے؟ وہ کیا خبر، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، ہم کو کیا خبر ہے کہ کیا لگے۔ ہم لوگ اپنا مزدوری کیا، پیسہ ملا، اب وہ بیپاری جانے کی اس میں ایک کاریگر کو روز کتنی آمدنی ہو جاتی ہوگی؟ بس 25-30 روپیہ ہوگی بس۔ محنت کے اوپر ہے، جتنا محنت کیا تو 25-30 ہوا، نہیں اگر تو کچھ بگڑ گیا تو وہ بھی گیا۔ اچھا، ساتھ میں جو چھوٹا لڑکا مدد کرتا ہے اس کو بھی کچھ پیسہ ملتا ہے؟ ہاں، اس کو 150 روپیہ مہینہ دینا پڑتا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ بنارس میں یہ کام کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ یہ تو بہت زمانہ ہو گیا، کم سے کم جب سے بنارس پیدا ہوا ہوگا تب سے یہ کام ہو رہا ہے بنارسی۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ بنارس شہر کے اندر کتنے آدمی اس صنعت میں مصروف ہیں؟ قریب 1 لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ کیا اس میں عورتیں بھی کام کرتی ہیں؟ ہاں، یہ نری وغیرہ ہے سب عورتوں بھرتی ہیں۔ ہاں، وہ تو گالی دیتے ہیں۔ ہمیں سب جانا لا، ہم یہاں کیسا سے ہم کتنا شریف ہی کہاں سے نیچے آ کے بس گئے، ہم لوگ سب جانا تو پھر کیسا سے نیچے آ کے بس گئے۔ ان کے نैہر میں افسر